وأصحابه أجمعين. إن حقيقة راشنو از گوش دل این حقیقت راشنو از گوش دل تابرو آئی بکل ریزا و گل فہم اگر داری جارا رہا دہی بادزاں از شوق فادر رہا نہیں بشنوی اے دوستوں ای داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن نقد حال خویش را گر ببری حمد دنیا حمد عقبا برخوری نقد حال خویش را گر ببری حمد دنیا حمد عقبا برخوری بود شوی در زمان پیش ملک دنیا بود شو ہم ملک دین اتفاقاً شاہ روزی شده سوار باقواسی خیش معذب بری شکار شهد طبیبا جمع کر از جو رفت جانی ہر دو دست شمار انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ایک طویل دور گزرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ شب جمعہ سے ہم مصنوی شریف کی دفتر اول کی جانب پہنچ گئے ہیں، اور جیسے ہمارے
نائب جناب آصف کامران چلوی صاحب گزشتہ نشست کا حوالہ مختصر تعارف پیش کرنے کی سعادت ابھی حاصل کر رہے تھے، جو گزشتہ کبھی جمعہ میں معرض بیان میں آیا اور کسی حد تک مطلب شریف کی شروعات اس انداز میں ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ ایک مکمل ضابطۂ حیات، ایک طرز فکر جو افراد اور تفصیل سے کمی بیشی سے ہٹ کر ایک درمیان کا راستہ، نہ افراد اچھی نہ تفرید بہتر، توسط کے درجے میں ہر بات بہتر، یہ درمیان کی بات ہو، نہ ہم بہت دائیں جانب نکل جائیں نہ ہی ہم بہت بائیں جانب چلے جائیں، جو بینم بینہم ہوتا ہے درمیان میں، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، اخروی معاملات کے اعتبار سے بہت اعتدال کا راستہ جو اختیار کرتے ہیں وہ سرخروئی کی منزل پر سرفراز ہوتے ہیں۔ یہ اعتدال بہت ضروری ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم اس مقام پر پہنچے، دفتر اول کی شروعات ہوئی اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب یہ اسباق آگے بڑھیں گے تو ہم آب و گل سے، پانی اور مٹی کی چاہتوں سے نکل کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے جیسے ہو جائیں گے۔ اس مختصر زندگی 60-65 سال میں بہت سا وقت ان باتوں میں گزر جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں، آبا و اجداد کے قصے، کیا حق کی پہچان ہوتی ہے؟ اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے صاحب ہمیں نہ بتانے والے نے بتایا نہ سننے والے نے سنا، جب اللہ نے توفیقات میں اضافے کا ارادہ کیا تو پھر وہ ضابطۂ نگاہ، وہ زاویہ نگاہ سامنے آتا ہے کہ انسان اپنی پوری حیات کو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے نزدیک گزارنے جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی روز و شب میں اعتدال آ جاتا ہے، اور جب اعتدال آتا ہے بہت سے فروعی اور سطحی معاملات سے انسان نکل جاتا ہے۔ رہتا اسی کے پاس ہے باشریت کی نہیں 5 انگلیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جن کو خدا دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور پھر وہیں سے اصلاح کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے جو انتہائی وسعت کے ساتھ، انتہائی کشادگی کے ساتھ معاملات کو لے کر چلتی ہے۔ گزشتہ نشست کے خلاصے کے آخر میں جو اشعار پڑھے گئے تھے، ارادہ یہ ہوا کہ ہم گزشتہ کو پیوستہ کرتے ہیں، پچھلے مضمون کو اگلے مضمون سے ملاتے ہیں تاکہ معاملات کو سمجھنے میں یہ حقیقت راشنو از گوش دل تابرو آئی بے کل ذوق و گل، اس حقیقت کو دل کے کانوں سے سنو۔ کس کے کانوں سے؟ دل کے بھی کانوں سے۔ یہ جو کہانے باہر والے یہ باہر کی باتیں سنتے ہیں، جن کو اللہ گہرائی و گہرائی عطا کرتا ہے، ان کے دل کے کان روشن ہو جاتے ہیں اور حقیقت کو سننے سمجھنے اور پھر چلنے جیسے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان حقیقت راشنو از گوش دل تابرو آئی بکلی ذوق و گل، تاکہ مکمل طور پر پانی اور مٹی کے اس جہان سے رہنا تو ہے کا وقت مقرر، مگر رہتے ہوئے سمجھ جانا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہماری اس اچھی بات کو دل کے کان لگا کر سن، تاکہ تو آب و گل یعنی جسمانیت کے بکیڑوں سے بالکل چھوٹ جائے۔ اگر تم سمجھ کا مادہ رکھتے ہو، فہم اگر تمہاری جو رو راہ دہی پودہ اشوق پودر راہ نہیں، اگر تم سمجھ کا پادہ رکھتے ہو، اپنی روح کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہو اور استقامت کے ساتھ بہبودی کے ساتھ چلنا چاہتے ہو، تو روح کو تنزل گراوٹ، روح کو گراوٹ سے بچاؤ۔
ہم جسم کی سجاوٹ میں مصروف ہیں سارے. کس کو فکر ہے کہ روح کو غذا دینی ہے؟ روح جو امر ربی ہے، ہماری ساری چلت پھرت روح کی وجہ سے. ایسے پچھلے مضمون میں بھی بہت سی باتیں آئیں. آج کی نشست میں مولانا شروع یہاں سے کرتے ہیں، آب و گل کی پہچان کراتے ہیں. آب و گل کی پہچان کراتے ہیں اور روح کی حقیقت کو جو ہے وہ مارد بیان میں لاتے ہیں. حقیقت کو سمجھنے والے جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ آب اور پانی اور مٹی کا یہ جو وجود ہے روح کی آمیزش کے ساتھ ہے، روح کی پہچان نہیں ہے. ساری فکر اس بوجھڑی کو بھرنے کی ہے. اللہ غنی، دل کو سنوارنے کا خیال کہاں ہے؟ روح کو غذا دینے کا خیال کہاں ہے؟ روح کی غذا پہلے تو لوگ آنکھیں پٹپٹا کے پوچھتے ہیں روح کی غذا کیا ہے؟ امر ربی کی غذا اللہ کا کلام ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات میں اعتدال ہے. اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنا ہے. یہ سارا مال تو آپ لوگوں کا خرچ کر دیتے ہیں. ارے یہی تو کوئی چاہتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے نمبر کے صحابی رسول ہیں، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ زکوٰۃ کی مد کیا ہے؟ فقہ میں، فقہ تو پھر بعد میں تدوین ہوئی 200 سال کے بعد، اور فقہی اصول کے تحت زکوٰۃ کتنی دی جائے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری بہت پائے کے صحابی ہیں. میں تو نہیں جاؤں گا ورنہ مضمون آپ ہی پر مکمل ہو جائے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمومی طور پر زکوٰۃ 97.5% دے دو اور 2.5% رکھ لو. یہ زکوٰۃ کی مد ہے. 97.5% رکھ لو اور 2.5% دے دو. ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ 97.5% دے دو اور 2.5% رکھ لو. لوگ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ الٹا کر لیا. 2.5% اور 97.5% دے دو. تمہیں اللہ کے رزاق ہونے پر یقین نہیں ہے. اللہ رزاق کی بات ہے. جو اللہ کے رزاق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، جو علی کل شیء قدیر اور مسبب الاسباب سے جڑے ہوتے ہیں. کارساز موت فکر خورما، میرا کارساز میری فکر میں ہے. فکر ماں در خور ماں اور غور ماں، میری فکر میرے کاموں کے حوالے سے میری بیماری ہے. کیونکہ وہ یقین کی منزل ہے کہ وہ جب کارساز ہے، لطف نواز ہے، عطا کرنے والا ہے، بالوں کی ہیئر لائن سے لے کے ناخن تک ہمیں دے دیتا ہے. کوئی اس کا بل نہیں آتا، نہ تو ختم میں بل آتی ہے. وہ کیسا دینے والا ہے کہ سب کچھ دے دیتا ہے اور پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے. اب برتتے کیسے اس کا حساب دیتا ہے؟ اتنا مال جو تمہیں دیا ہے، چوڑی پیشانی، دیکھنے کی طاقت، بول لسان کی قوت، فکر و فہم، سب ہم نے تمہیں ڈھیر کا ڈھیر مال دیا ہے. ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے برتا کہاں پہ جا کے کیا؟ اگر تم نے ہمارے انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر خرچ کیا ابھی بہت اچھا کیا. اور اگر تم نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے خرچ کر دیا تو پھر تمہاری کوئی ڈاکومنٹیشن، کوئی ریکارڈ نہیں بنے گا. فرماتے ہیں کہ اگر سمجھ کا مادہ رکھتے ہو تو روح کو ترقی دو. قطعی ممکن ہے دوستوں، قطعی ممکن ہے. یعنی کہ لوگ زبان ازاں بتاتے ہیں کہ سڑک سے پتھر ہٹانا بھی نہیں کریں، کتنی باریک کی بات ہے. مگر جب ایک دفعہ نیکی کا جذبہ چل پڑے گا، نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے گا، یہاں تو اپنا ہی پورا نہیں ہو رہا یہ جائے گا کہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کریں. تو یہ کتاب یہ سبق سکھاتی ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے اس مال و متاع جو اللہ نے دیا ہے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے. اسی بنیاد پہ کہتا ہوں اختیار پورا دیا اللہ. اگر اختیار نہ دیتا تو حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا. حساب کتاب اختیار ہی کا ہوگا کہ ہم نے پورا اختیار دیا، تم نے کیسے برتا. اور وہ رحمت اللہ علیہ کی دوستوں، میں اس بات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم لوگ بالکل شروع سے لے کے تبر کریں گے.
اور جو کچھ ہمارے وجودوں میں خرافات ہم نے جمع کی ہوئے آباء و اجداد کے دور سے اور زمانے کی چالوں کی وجہ سے ان سب کو ڈیلیٹ کرنا ہے. اس کو ڈیلیٹ کیے بغیر، اسے چھٹکارا حاصل کیے بغیر، پانی اور مٹی کے اس عالم بشریت کے تقاضوں کو حقیقی معنوں میں سمجھے بغیر للہ نظام کا سلسلہ چل ہی نہیں سکتا، جاری ہی نہیں سکتا اور عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا. کہ جب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے، عرفانیات کے لیے پیدا کیا، پہچان کے لیے پیدا کیا. اس بات کو لے کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی حکایت بتاتے ہیں جو ہمیں اس عالم کی حقیقت دکھاتی ہے اور اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کے اشارات دکھاتی ہے. بشنوید اے دوستاں ان داستاں، خود حقیقت نت حال ماستعاں، نت حال خیش را گر پیکنیم، ہم ز دنیا ہم ز عقبہ برخوریم. جب تم حقیقت کو جان جاؤ گے تو دنیا کو بھی تج دو گے، آخرت کو بھی تج دو گے، خالص اللہ کے لیے محنت کرو. دنیا کو بھی چھوڑنا اور آخرت کو بھی چھوڑنا. کیا بات ہے! جب تم ایسا ذہن بناؤ گے تو پھر دنیا بنانے والے اور آخرت بنانے والے پر نظر جا کر رک جائے گی. تم حق کی پہچان اپنے اندر پیدا کرو. حق کی پہچان کے بدون کچھ بھی نہیں ہے دوستو. ذہن میں رکھیں کچھ نہیں ہے. کل تک بہت کچھ بڑے کچھ رنگ تھے، کچھ نما تھے. کیا عمر ڈھلتی نہیں جا رہی؟ شکست و ریز نہیں پیدا ہو رہی. اپنی شکل چیزیں میں دیکھو تو ڈر لگتا ہے. جیسے کبھی کیسے ہوا کرتے تھے، جوبن پہ ہوا کرتے تھے، اب ڈھلتے جا رہے ہیں. تو غور کریں کہ جھڑنے کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں رکتا. اسی لیے اتباع باشریت کے دور میں اللہ کی پہچان کے لیے کوشش کی جائے اور جس میں جذبہ پیدا ہو جائے گا وہ سرخرو ہو جائیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی، اس عالم میں بھی اور اس عالم میں. آج کی ایک آیت کو میں مختصر پہلے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. ایک بادشاہ اپنی کنیز کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ بہت مشکل میں آ گیا. اس نے بڑی کوششیں کی، طبیبوں سے رابطہ کیا، جیسے جیسے علاج ہو رہا تھا ویسے ویسے مرض بڑھ رہا تھا. تھک ہار کر اس نے اللہ سے رجوع کیا. پھر اللہ نے اس کے مسئلے کو اپنے خاص مصلحت کے تحت جو ہے وہ پورا کیا. یہاں مثال یہ ہے کہ بادشاہ کی مثال روح کی سی ہے، لونڈی کنیز کی مثال نفس کی سی ہے. اور نفس دنیاوی لذات کی خواہش رکھتا ہے، جبکہ روح اللہ سے تعلق کے لیے محنت کرتی ہے، رجوع کرتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر عام قسم کے لوگ جب تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو علاج نہیں ہوتا بلکہ بیماری بڑھ جاتی ہے. جب تک کسی ایسے کے ہاتھ میں نہ پہنچے جو نہ صرف بیماری جانتا ہے، علاج و معالجہ جانتا ہے اور شفا جانتا ہے. وہ کون ہے؟ بادشاہ کی مثال روح کی سی ہے، کنیز کی مثال نفس کی سی ہے. نفس دنیا طلبی میں مشغول رکھنا چاہتا ہے اور اسی دنیا کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کو برتنا چاہتا ہے. تو جو حاذق ہوتے ہیں، جو اللہ کے پرستادہ ہوتے ہیں، اس دنیا کو بدصورت کر کے دکھاتے ہیں اور نفس کے چنگل سے نکال کر روح کی ترقی کا سبب بناتے ہیں. اس طرح روح خالصتاً نفس کی شرارتوں سے بچ کر اللہ کے راستے پر چلنی چاہتی ہو جاتی ہے. اس بات کو خلاصہ یہ ہے، اسی بنیاد پہ پوری حکایت ہے. فرماتے ہیں نہ چہولے پیش را کر پیبریم، خام دے دنیا خام دے عقبہ بر خوریم. یہ دنیا
اور آخرت کا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں سورہ ذاریات کے اندر یہ مضمون ہے، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ بے شمار نشانیاں اللہ نے بنائی، اللہ نے رکھی ہے۔ سورہ ذاریات کا مضمون آزویہ قرآن مولانا حوالہ دیتے ہیں، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اگر تم دیکھنے والی نظر، تفکر کی نظر رکھتے ہو تو خود تمہارے اپنے وجود کے اندر بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بات کو آگے بڑھا کر ایک بادشاہ وہ چاہے در زمانی تھی شادی۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، پہلے زمانے کی بات ہے یہ، اور ان سے انداز میں لیتے ہیں وہ چاہے در زمانے پیش عظیم ملک دنیا بودشو ہم، وہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن وہ شکار اتفاقاً 4 روزے شد سوار با خواص پیش از میل شکار۔ ایک دن بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شکار پر نکلا۔ الفاظ کے زیر و بم میں ساری کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ سر پنہوس از نر زیر و بم، میری گفتگو میں سارے اشارے چھپے ہیں۔ پوش اگر گویم جہاں ورہان زنم، اگر کھل کے میں فیصلہ کروں بتاؤں تو دنیا بکھر جائے، اسی لیے اشاروں میں بتاتا ہوں۔ اتفاقاً 4 روزے شد سوار با خواص پیش از میل شکار کے لیے بادشاہ نکلا اپنے خواص کے ساتھ۔ جو پہلے زمانے میں بادشاہ شکار کے لیے نکلا کرتے تھے جنگلوں کی طرف، اب کے جو بادشاہ وہ شکار شہروں میں کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہرن کا شکار، خرگوش کا شکار، لومڑی کا شکار کرتے تھے نا، شیروں کا شکار۔ اب کے جو بادشاہ ہیں وہ شہر ہی میں شکار کر لیتے ہیں۔ اچھا خاصا معلوم کو ملتا ہے یہاں پہ۔ بہر سے دن میشدو بر کوہ دشت، ناگہاں داریم ایک پوچھیت گشت۔ راستے میں بازار سے گزرتے ہوئے ایک کنیز پر اس کی، پہلے زمانے میں کنیز و غلام بازاروں میں فروخت ہوتے تھے باقاعدہ، جیسے مصر کے بازار میں لے جا کر یوسف کو بیچا گیا۔ کیا کوئی نبی بھی کبھی بکتا ہے کیا؟ دنیا والے نبی کو بیچتے ہیں، دنیا والے دنیا دار نبی تک کو بیچنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نے جب گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک کنیزک دید اوبر شاہراہ، شد غلام آ کنیزک جان شاہ۔ وہ اس کا حسن یا اس کا سراپا بادشاہ کو پسند آ گیا، پہلے زمانے کے بادشاہ میں، اور وہ دل و جان سے اس پہ فدا ہو گیا۔ ملک جانا در خبست در سپید، داد مالو آ کنیزک را خرید۔ اس نے مال دے کر اس کنیز کو خرید لیا۔ کیوں خریدو اوبر پر وارد شدہ آ کنیزک قضا بیمار شد۔ جب اس نے کو خرید لیا تو قضا و قدر کا ایک قانون ہے۔ قضا و قدر یہ بہت اہم سوال بھی ہو سکتا ہے، کیا قانون ہے یہ؟ یعنی ان تمام نظام کے اوپر ایک نظام اللہ کا چل رہا ہے، وہ قضا و قدر کا قانون کہلاتا ہے۔ وہاں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اگر وہ لڑکی بیمار ہوئی، غریب بیمار ہوئی، فرماتے ہیں آج کے خردور کو کھولانش نبود، ایک بندے کے پاس گدھا تو تھا مگر باندھنے کی جگہ نہیں تھی، اور جب باندھنے کی جگہ ملی تو گدھے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ یہ کیا ہے؟ قضا و قدر ہے۔ تم اپنی پلاننگ کر رہے ہو، ایک پلاننگ اوپر بھی چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں آج کے خردور کو پالان کہتے ہیں، گدھے کو جہاں باندھا جاتا ہے جگہ کو پالان کہتے ہیں۔ اس کے پاس گدھا تو تھا، باندھنے کی جگہ نہیں تھی، مگر جب باندھنے کی جگہ میں تو گدھے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، یہ قضا و قدر ہے۔ یا ایک کے پاس کوزہ بودک آب میں نامت بدت، ایک آدمی کے پاس پیالہ تھا مگر پانی نہیں تھا، اور جب پانی ملا تو پیالہ ڈوب گیا، یہ قضا و قدر ہے۔ تمہاری اپنی ایک پلاننگ ہے، اس کی اپنی ایک پلاننگ ہے۔ مال دے کے کنیز کو خرید لیا، وہ بیمار ہو گئے۔ شہ طبیبہ جامع کر چپ فراز، دائیں بائیں سے بادشاہ نے بے شمار طبیبوں کو جمع کیا۔
بھائی یہ میری جان ہے، اس کو تم شفا کے لیے کوشش کرو، میری جان اس میں اٹکی ہوئی ہے، ہم دونوں کی جان سمجھو یہی ہے، تم کوشش کرو تو تم شفا مل جائے۔ جان من سالات جونم، جانے جونموز، کہ میری جان اس میں اٹک گئی ہے، تم سب مل کے کوشش کرو تو شفا دو، میں خزانے کے منہ کھول دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، تم اس کی شفا کی کوشش کرو۔ ہر کے درما قید مر جانے مرا، گوڑ گنجو در مر جانے مرا، جو اس کا علاج کرے گا اس کو میں مرجان اور ہیرے موتی دوں گا۔ تم نے گفتن در کے جو بادی کنیم، سام گداری و انبادی کنیم، سارے طبیبوں نے، حکیموں نے کہا کہ ہم جان لڑا دیں گے اور اس کو صحیح کریں گے۔ ہر یکی ازما مسیح ہے عالمات، ہم میں سے ہر ایک حکیم اپنے وقت کا مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم کی طرح کا ہے۔ ہر یکی ازما مسیح عالمیز، ہر علم را درد بے ما مرہمیز، کہ ہمارے ہاتھوں میں ہر درد کا علاج ہے، مرہم ہے۔ بہت ہی ہے مولانا۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اس سفر پہ چلیں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم آفٹر آل، کہ سارے پرانے میسیج ڈیلیٹ کرنے ہیں اور نئی پروگرامنگ چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، تو پہلے مٹائیں گے تو جگہ بنے گی نا۔ ہمارے سیل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو نمبر ہمیں نہیں چاہیے، جو دوست ہمارے باہر چلے گئے یا جن سے تعلق اب نہیں ہے، ہم مٹاتے ہیں تو ان باکس میں جگہ بنتی ہے، تو مٹائے بغیر جگہ بنے گی کیسے؟ پہلے یہ تو بتائیں۔ تو مٹانے کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہیں، نہیں یہ ہمارے پرکھوں کا سرمایہ ہے، اس کو ہم کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، چاہے کتنا نجس اور کتنا خراب ہو، ہم اسی سے جڑے ہوئے ہیں، وہی فکر ہے، وہی شوق ہیں، وہی معاملات ہیں، وہی فیصلے ہیں، اس سے ہٹیں گے نہیں۔ گر خدا خواہد نہ گفتن از بتر، پس خدا بنمود شاہ عز بشر۔ سب تو کہا کہ ہم وقت کے مسیحا ہیں اور وقت کے ہم بہت بڑے حکیم ہیں، یہ سب کہا، مگر یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اللہ غنی فرماتے ہیں گر خدا خواہد، اگر اللہ چاہے گا، نہ گفتند از بتر، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اپنے علم پر ظام کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ پس خدا بنمود شاہ عز بشر، پھر اللہ نے بندے کیا عز دکھایا۔ اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو شامل کر لو گے ہر زندگی، دیکھ ہم بھول گئے ہم لوگ یہ سبق، اور اس پہ رک جائیں ہم تو کیا ہم دن میں کتنی بار جو گفتگو کرتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، جو ارادے کرتے ہیں، کتنی بار ہم اللہ کو شامل کرتے ہیں۔ اب آتے جائیں، ہر بار ایک نئی بات سامنے آئے گی جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس کو اگر دوبارہ پکڑنے جیسے بن جائیں گے تو کتنی آسانی ہو جائیں گی۔ ساری بات ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، خدا چاہے گا تو ہوگا، یہ کہنا ہمیں توفیق غالباً چھن گئی ہے۔ اب چھنی ہوئی چیز اگر مانگنی ہے تو کیسے مانگیں گے؟ آزیو ان کا گر خدا خواہد نہ گفتن از بتر، پس خدا بنمود شاہ عز بشر۔ اللہ غنی۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی جو رسم ہے وہ خدا قرآن میں سکھا رہا ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس کیس آیا کہ بھئی فلاں فلاں بندہ فلاں بندے کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے مردہ حالت میں۔ لوگوں نے آ کے بتایا، موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے رجوع کیا کہ قاتل چاہتا تھا کہ یہ قتل کا الزام کسی اور پر آ جائے، کسی کو نہیں پتا کس نے قتل کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ وقت کے نبی نے اللہ سے سورہ بقرہ کا مضمون چل رہا ہے تو اللہ سے رجوع کیا، اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ بقر کی شروعات، قرآن کی شروعات سورہ بقرہ سے ہے، اور بقرہ بے معنی بقر کے، بقر بے معنی گائے کے، گائے کی صورت۔ پورا قرآن اسی طرح سے کہیں بقر ہے، کہیں عنکبوت ہے، مکڑی ہے، کہیں نمل ہے، کہیں نحل ہے، ہاں قصص کی انداز میں پورا قرآن ہے، تو قصص کے انداز میں مثنوی شریف بھی ہے۔ اللہ کا اشارہ آیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ گائے ذبح کریں، اور اس گائے کو ذبح کریں۔ اب سوال کرنے لگے
کہ گائے کیسی ہو، جنی ہوئی ہو یا کنواری ہو، رنگ کیسا ہو، بہت سوالات کیے بنی اسرائیل نے. اور ظاہر ہے معروف فرماتے ہیں کہ زیادہ سوالات کرو گے تو راندہ درگاہ ہو جاؤ گے. جب خضر سے موسیٰ نے بہت سوال کیے سورہ کہف میں، تو موسیٰ نے خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینک و بینہم، یہاں سے موسیٰ تمہارا اور ہمارا راستہ الگ ہے، تمہیں منع کیا سوالات کرنے سے اور تم سوالات کر رہے ہو. 3 سوال کیے، الگ مضمون ہو جائے گا، آج کے مضمون میں رہتے ہیں. گائے کے بارے میں بہت سوال کیے، کیسی ہو، ہل جوتی ہوئی ہو، بچہ دی ہوئی ہو، رنگ کیسا ہو. اس میں ایک بہت زبردست راز چھپا ہوا ہے. ایک مرد صالح ہوا کرتا تھا بنی اسرائیل میں، بہت نیک بندہ تھا. اس کے پاس ایک گائے تھی. اس کا وقت آخر آ گیا. اس نے گائے کو لے جا کر، بیٹا اس کا بہت چھوٹا تھا ابھی، لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوگا تو وہ جا کر پکارے گا اس نام سے تو یہ گائے واپس آ جائے گی. اللہ غنی. جب جیسے انہوں نے سوال کیا، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، رنگ کیسا ہو، کھیتوں والی ہو، دودھ والی ہو، بغیر بچہ جنی ہوئی ہو. سوال کرتے جا رہے ہیں، گائے مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اب جب نشانی سوال کرنے والوں کو مہنگا پڑ جاتا ہے سوال. تو جب ہوا یہ کہ پھر جب بتائی نشانی موسیٰ کلیم اللہ نے، تو وہ گائے پھر کون سی تھی؟ وہ جو بچہ صالح کا بچہ بڑا ہوا، وہ گائے عین اسی طرح تھی جو تقاضا تھا بنی اسرائیل کو چاہیے تھی. جب انہوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور بچے نے گائے کو بلایا، گائے آ گئی، دیکھا تو بالکل وہی تھی جو موسیٰ کے وقت کے نبی نے جس کی نشاندہی کی تھی، وہ گائے تھی. اور شرط کیا رکھی پتہ ہے؟ شرط یہ رکھی کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کا سارا گوشت نکال کر اس کے برابر سونا بھر کے سی کر دو تو یہ اس کی قیمت ہے. اگر پکڑ کر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، جان چھوٹ جاتی. سوالات نے اس کو سونے کی گائے بنا دیا. اللہ دینے پر آتا ہے تو ایسے دیتا ہے. صالحین اور ان کی اولادوں تک کو اللہ اس لیے نوازتا ہے کہ وہ راہ خدا میں محنت کرتے ہیں. تو گائے ان کو پھر بہت مہنگی پڑی. قصہ یہ ہوا کہ اس گائے کے گوشت کو، اللہ ذہن میں رکھنا بہت ٹیکنیکل باتیں آتی جائیں گے، اس گائے کے گوشت کو مردے پر مارو. گائے کے گوشت کو مارو تو مردہ زندہ ہو جائے گا. بڑی گال ہے بھائی. ہاں، گائے کی کٹی ہوئے گائے کے گوشت کو، سورہ بقرہ کا مضمون جو میرے حفاظ حضرات بیٹھے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا ضرور پڑھیں تاکہ معنویت کو سمجھیں. اللہ کا اشارہ ہے کہ اس گائے کے گوشت سے مردے کو مارا جائے، لمبا سا پیس کاٹ کے. تو مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے. یہ فیصلے اللہ کرتا ہے. کیا بات ہے! نبیوں کے زمانے کے فیصلے اللہ گائے، کٹی ہوئی گائے کے گوشت سے بھی فیصلہ کروانے پر قدرت رکھتا ہے. تو ہوا یہ کہ پھر وہ سورہ بقرہ کا مضمون ہے کہ انہوں نے کہا، جب پوچھ لیے سارے سوالات بنی اسرائیل نے، تو انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ ہے کہ اگر اس وقت بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو گائے نہ ملتی. انشاءاللہ کی فضل مولانا روم دکھا رہے ہیں قرآن عذر قرآن کہ جو انشاءاللہ اللہ پر تکیہ کر کے قدم بڑھاتے ہیں، سوالات زیادہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہے. اور انشاءاللہ کہنے کے باوجود بھی سوالات کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ترک استثناء مرادم خصفتیز نے ہمیں گفتن کے عارض انشاءاللہ کے نہ کہنے کی سختی یہ ہے کہ چیزیں پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. اے بسانا ورد استثناء بگفت. بہت سے لوگ انشاءاللہ تو کہتے ہیں. اب یہ بات ہمارے دور کی آ گئی. مولانا وہاں سے چلتے ہیں، یہ انشاءاللہ یہاں سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے نہیں کہنا ہے، یہاں سے کہنا ہے. اللہ غنی. فرماتے ہیں اے بسانا ورد استثناء بگفت جان اوبا جان استثناء جفت، کہ وہ لوگ سطحی طور پر کہنے کی جو عادت بنا لی، عبادتیں
عادتوں میں ڈھل گئیں. یہ عادتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. اگر یہ عبادتیں ہوں تو اس کا اثر نظر آئے. ابھی مسلح سے اترے نہیں کہ بات پوری ہو گئی. وہ کہاں ہیں لوگ؟ مسلح تو سجے ہوئے ہیں بہت سارے. انشاءاللہ بھی لوگ بہت کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ حقیقی معنوں میں کہہ رہے ہیں. ابھی سے کہنا شروع کیجئے اللہ اگر چاہے انشاءاللہ تو وہ ہو گزرے گا جو رکا ہوا ہے. جو لوگ اس سفر کو شروع کریں گے ان کے لیے ساری فضیلتیں جمع کر کے صرف اس لیے دے دی جائیں گی کہ جو چیزیں متروک ہو گئی ہیں, ترک کر دی گئی ہیں, اس کو جاری کرنے والوں کو انتہا درجے کا فیض ملے گا. فرماتے ہیں اے بسوانا ویرد استثناء بگفت جان اوبا جان استثناء یہ جفت. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زبانی کلامی استثناء کہتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں استثناء نہ بھی کہیں تو کام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نہ بھی کہیں پھر وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ we must know ہمیں لازم ہے کہ ہم کو جانیں. وہ ہوتے ہیں جو صلاۃ دائمون کی منزل پر ہوتے ہیں. وہ جو پنج وقتہ میں ہوتے ہیں وہ کون سا درجہ ہے سمجھ لیں. جو کل وقتی اس کیفیت میں رجوع الی اللہ کی منزل پر ہوتے ہیں, جو زبان سے نکالتے ہیں اللہ پورا کرتا ہے, گو کہ انشاءاللہ کہتے نظر نہیں آتے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ہر وقت کی تسبیح اور ہر وقت کا مصلی, ہر وقت کا وضو نہیں ہے, پھر بھی سارے معاملات چل رہے ہیں. وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے خدا ان کو انداز میں نوازتا ہے. وہ فرماتے ہیں ہر چکردند از علاج و از دوا. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ ان حکیموں نے جب علاج شروع کیا تو اپنے علم پر, اپنے کمال پر ناز کیا, اللہ کو شامل جب نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, تم کتنے عاجز و کمزور ہو کہ خدا نہ چاہے تم چاہتے رہو کچھ نہیں ہوگا, اور وہ چاہے تو پھر جو تمہارے اختیار میں نہیں بھی ہے وہ ہو جائے گا. ہر چکردند از علاج و از دوا گاشت رنج افزو و حاجت نہ روا. جیسے جیسے اس لڑکی کا علاج, اس کنیز کا, لونڈی کا علاج کر رہے تھے الٹا ہو رہا تھا. بخار کی دوا دے رہے ہیں, بخار بڑھ رہا ہے. قبض کی دوا دے رہے ہیں, قبض مزید بڑھ گیا. یہاں کہتے ہیں کہہ رہے ہیں از حلیلہ قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد ہم تنق. جب حلیلہ کہتے ہیں ہڑ کو, ہڑ جو ہے قبض کشا ہے. مولانا کی دیکھیں نظر کیا, حلیلہ ایک چیز آتی ہے, حکمہ جانتے ہیں کہ ہڑ ایک چیز ہوتی ہے جو قبض کو توڑنے اور ریا کو خارج کرنے کے لیے حکمہ استعمال کرتے ہیں. وہ حلیلہ دے رہے ہیں قبض کے لیے تو الٹا اثر ہو رہا ہے. بخار کی دوا دے رہے ہیں تو صفرا بڑھ رہا ہے. یعنی کہ ہر کام پہ الٹے ہوتے ہیں. پھر اس کی مرضی نہ ہو تو جو کرو گے اللہ چوں خدا آیت طبیب اولو شود. جب اللہ کی جانب سے قضا آ جائے, اللہ کی قدرت ایکٹیو ہو جائے, فرماتے ہیں چوں خضا آیت طبیب اولو شود دوا در نفس خود گمراہ شود. کہ دوائی شفا دینے سے بہک جاتی ہے, گمراہ ہو جاتی ہے. جب قضا آتی ہے چوں خضا آیت طبیب اولو شود, جب طبیب قضا آ جائے تو وہ دوا جو کام کرتی ہے وہ کام نہیں کرتی, نفع بھول جاتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے. از خدا سر گنجبی صفرا فزود روغن بادام خشکی میں نمود. کہ ہر چیز روغن بادام خشکی کو کم کرتا ہے, یہاں دے رہے ہیں تو بڑھا رہا ہے. رکیں, فیصلہ کریں. ہماری زندگی کے بہت سے فیصلے وہ ہیں الٹے جا رہے ہیں, سارے الٹے جا رہے ہیں. تو رکیں نا چند لمحات کے لیے, رک کے سوچیں کہ کہاں پہ گڑبڑ ہے بھائی. کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. ہم جو چاہ رہے ہیں وہ رب نہیں چاہ رہا, اور جو رب جو چاہ رہا ہے وہ ہم نہیں چاہ رہے. یہ ٹکراؤ کا سلسلہ 60 65 70 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں ٹکراؤ میں. ہر گھر کا, ہر نفس کا مسئلہ ہے کہ وہ کچھ چاہ رہا ہے, اللہ کی مرضی کچھ اور ہے. سستی دل شد فزون و خواب و کم, سوزش چشم و دل پر درد و غم.
کہ دل سست ہو گیا، بیماری بڑھ گئی، غم بڑھ گیا، شربت و دوائیں جو ہیں وہ کام، تمام حکیم جو تھے اس وقت جو علاج کے لیے بادشاہ نے بلائے تھے، وہ کہا تھا خزانے کے منہ کھول دوں گا، اس کو شفا مل گئی، سارے جو ہے تھک گئے۔ شہچو ازدی آن طبیبا را بدید، بادشاہ نے جب تمام حکیموں کی حال دیکھ لیا کہ ان کا عجز کیسا ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ الٹا ہو رہا ہے، پا برہنا جانب منزل جانب مسجد دوید، تو پھر وہ ننگے پیر مسجد کی طرف چلا گیا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ وہ دین و دنیا دونوں جانتا تھا، تو دنیاوی اعتبار سارے ہیلے بہانے کر لیے، اب نہیں ہو رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ پہلے چلا جاتا نا، پہلے چلا جاتا۔ فرماتے ہیں شیچ ازدی ان طبیبا را بدید، پا برہنا جانب منزل دوید، رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاہ از اشک شاہ پر آب شد، جا کر محراب کے اندر بیٹھ گیا، اور سجدہ گاہ جو ہے، سجدہ گاہ اللہ جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ بادشاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرماتے ہیں سجدگاہ اشک شاہ پر آب شد، کہ اس کے آنسوؤں سے وہ جگہ گیلی ہو گئی۔ چوں بخیش آمد زغر خواب فنا، جب اس نے اپنی ہستی کو مٹا دیا۔ مٹائے بغیر ہو سکتا ہے؟ دوئی ہوگی، ہم بھی رہیں وہ بھی رہیں، کیا بات ہے بھائی، ہم نہیں ہوں گے تو وہ ہوں گے، تو پھر مزہ آئے گا۔ یہاں سارا مسئلہ جھگڑا ہی سارا اس کا کہ ہم ہیں۔ وہ بس پہلے بھی سنا چکا ہوں، کسی جگہ یہ بات آئی تھی کہ وہ ایک صاحب پہنچے کسی بزرگ کے پاس، کہنے لگے کون؟ کہنے میں ہوں۔ میں کا کام ہے یہاں پہ بھائی؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے کون؟ کہنے میں ہوں۔ میں کیا ہوتا ہے بھائی، میں کہاں؟ میں کا کوئی ایک نیا میں دو تلواریں نہیں رہتی ہیں۔ گئے بہت سال گھوم گھام کے آئے، واپس آئے، کھٹکھٹایا کون؟ کہنے باہر بھی آپ ہی ہیں حضرت جی، کہاں اب آ جاؤ۔ تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنی میں اورانیت، اللہ غنی، پہلے یا تو صلاۃ الدائمون کے منزل پر آ جاؤ، جس حال میں بھی ہو اس کو راضی کرنے مصروف ہو۔ دنیا بھر سے ابراہیم نے اختلاف مول لے لیا، اللہ کو چھوڑا۔ ابراہیم نے پوری دنیا سے اکیلے بغاوت مول لے لی، تو پھر کیا کہا اللہ؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ تو دوست بنانے کا پیمانہ یہ ہے، کون سا والا ہے؟ اللہ کی دوستی، قدیم کی دوستی حادث سے بیزاری کے بعد ملے گی۔ دونوں ہاتھ میں موتی چور کے لڈو، خوش رہے باغباں، راضی رہے صیاد بھی، ایسا ہوگا؟ ایک چھوڑنا پڑے گا۔ چو بخیش آمد جگر خواب فنا، خیش زباں بخشا در مدح ثنا، اس نے زبان کھولی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس نے بہت عاجزی سے کہا کہ میں پہلے یہ بھٹکتا رہا، یہاں وہاں گھومتا رہا، کاش کہ میں تجھ سے پہلے رجوع کر لیتا۔ ای ہمیشہ حاجت مورا پناہ، بور دیگر موغل کردیم را، اے وہ جو ہر وقت حاجت روائی کرتا ہے، اے وہ جو ہر وقت سنتا ہے، اے وہ جو رگے جان سے زیادہ قریب ہے، اے وہ جو ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے پہلے پہچان لیتا۔ کہتے ہیں لے گفتی گرچہ می دانم سرد، زود ہم پیدا کنش با ظاہرت، کیوں برارت از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش بجوش۔ جب اس نے انتہا درجے کی عاجزی دکھائی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اسے روتے روتے وہیں سو گیا، روتے روتے وہیں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی زبردست حسین اور خوبصورت بزرگ اس کے خواب میں آئے۔ غیبی مدد ایسے آتی ہے، ہر دور میں آ سکتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے راستہ منقطع کر دیا ہے، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں تو من و سلبہ آج بھی آ سکتا ہے، تمہارے معاملات صحیح ہو جائیں تو مائدہ آسمان سے سورہ قوم عیسیٰ کے انداز میں آج بھی آ سکتا ہے۔ تمہارے اعمال خراب ہو گئے ہیں، اس لیے تم اتنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو۔ درمیان گریہ خوابش در ربود، دی در خواب اوک پیرے رو نمود، ایک پیر، ایک بہت بزرگ شخصیت اس کے خواب میں آئی۔ گفت اے شے مزدجا جانت رواز، گر غریب آئیدت فردوز موز، کہ ٹھیک ہے ہم کل آئیں گے۔ وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ہم کل آئیں گے اور تمہارا مسئلہ سنیں گے،
اس کی آنکھ کھلی، حیران ہو گیا یہ کیا؟ غیبی مدد ایسے آتی ہے اللہ، چونکہ آیت حکیم حاضی خاص صادقش دو کے امینو صادقش، وہ سچا اور حق کو پہچاننے والا حکیم تھا، وہ جو بزرگ خواب میں آئے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، خفتہ بودی خواب دید آگاہ شد، گشت مملوک کنیزک شو شد۔ کیا بات ہے، پہلے وہ کنیز کی محبت میں گرفتار ہو گیا، بزرگ کو دیکھنے کے بعد کنیز کو بھول گیا، ان کا مشتاق ہو گیا۔ ہائے کیسی کیسی باریک باتیں کہ جس جگہ جس دھن میں مصروف تھا، جب اللہ کی مدد آئی، فرماتے ہیں خفتہ بودی خواب دید آگاہ شد، گشت مملوک کنیزک شو شد۔ وہ مملوک تھا، وہ اس کا ایک کنیز کا خادم بننا چاہ رہا تھا، بادشاہ نے اسے جو ہے وہ دوبارہ بادشاہ بنا دیا۔ چوں رسید آواد گاہ روز شد، جب صبح ہوئی تو اپنے محل کے جھروکے میں وہ بیٹھ گیا، جو خواب میں دکھایا گیا تھا اس کا انتظار کرنے لگا کہ بھئی جو خواب دکھایا گیا ہے ایک بزرگ اس طرح سے، یہ شکل و شباہت ہے، یہ لباس ہے، یہ کمر جھکی ہوئی ہے اور چہرہ نورانیت ہے، پیشانی کشادہ ہے، جو خواب میں دکھایا گیا تھا، اب وہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب آئیں گے۔ ہائے 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 ہائے، جو آئندہ بائندہ کہتے ہیں، جو ڈھونڈتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ بادشاہ بیٹھ گیا، بود اندر منظر شہ منتظر، تھو ببینت اونچ بنمودے سر، کہ اس راز کے کھلنے کے لیے بادشاہ بے چین ہو کر اپنے محل کے جھروکے میں بیٹھ گیا۔ دید شخص کامل پرمایہ، اس نے ایک شخص کو دیکھا جو کامل اور مکمل گنوں والا تھا۔ اللہ ہو گئے، دید شخص کامل پرمایہ، آفتاب درمیان سایہ، ایک آفتاب کے ایک سورج کی طرح وہ چل کر بادشاہ کے محل کی طرف آ رہا تھا۔ خواب میں دکھایا گیا بھائی، خواب ابھی کیا آپ کا ہے کیا خواب آتے ہیں؟ مجھے کوفتے، نہاری، کلیجی، پکوڑے، کباب کے خواب آتے ہیں، اب تو بس یہی خواب آتے ہیں سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 46 ٹائم نیچے آئیں تو جو چیز ہم نہیں جانتے ہیں خدا خواب میں ہمیں دکھاتا ہے، کسی کو بھی دکھا سکتا ہے۔ 46 ٹائم اوپر جائیں تو نبی بمانے نبعون کے، اور نبعون بمانے غیب کی باتیں بتانے والے کے۔ نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی کا ترجمہ یہ جو غیب کی باتیں بتائے وہ نبی ہے۔ رسالت اور ہے، نبوت اور ہے۔ جن کو اللہ نے نبوت دی وہ باتیں بتاتے تھے۔ مثلا اللہ نے نبوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جیل میں قید ہو گئے، خواب کی تعبیر بتانے لگے۔ اچانک قیدیوں نے پوچھا کہ آج ہم دوپہر میں کیا کھائیں گے؟ یوسف نے کہا کہ آج تلی ہوئی مچھلی آئے گی، نان روٹیاں آئیں گی، شہد اور کھجور آئے گا۔ جیل میں یہ سب کچھ آئے گا؟ ہاں جیل میں آئے گا بھائی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جیل میں تو دال روٹی ملتی ہے۔ یوسف نے کہا کہ آج تمہارے زہرانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے، زلیخا نے تلی ہوئی مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی اور روٹیاں، نان، شہد اور کھجوریں بھجوا دیں۔ حیران ہو گئے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھتے۔ عام لوگ اگر پھر بھی اصلاح کے منزل پر ہو تو 46واں حصہ نیچے آ کے دیکھتے ہیں جو خوابوں کی شکل میں ہے، اور اوپر جائیں تو نبوت کی منزلیں حصے میں آتی ہیں۔ دید شخص کامل پرمایہ، آفتاب درمیان سایہ، می رسید از دور مانند ہلال، نیز بودت ہست بر شکل خیال، کہ جو تصور میں خواب میں دکھایا گیا تھا، چاند جیسے چہرے والے بزرگ جو ہیں وہ خرامہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ۔ کمر تو جھکی جائے گا جب ریاضتیں اور مجاہدے ہوں گے، چوڑے ہو کے چلنا کمال تھوڑا ہی ہے، کندھے جھکا کے چلنا کمال ہے۔ پھل جس درخت میں پھل بھرے ہوتے ہیں
وہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور سرو کا درخت لمبا ہوتا ہے، نہ پھل ہوتا ہے نہ سایہ ہوتا ہے۔ می رسید از دور مانند ہلال، نیز بود و دست بر شکل خیال، نیست وش باشد خیال اندر جهان، تو جهان بر خیال بی روا، بر خیال صلح شاه و جنگ شاه و از خیال فقر شاه و ننگ شاه، خیالت کے دام اولیاس، عکس میں رویوں بستان خدا، یہ جو خیال ہے، یہ جو شکل و شباہت ہے، یہ جو خاص انداز ہے، نورانی چہرہ ہے، فیصلے پختہ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں جو خوابوں میں بھی آتے ہیں تو ظاہر میں بھی آ سکتے ہیں۔ خیال راکش ہے در خواب دید، در رخ مہماں ہمیں آمد پدید، جو خیال خواب میں بادشاہ کو آیا تھا وہ ظاہر میں بھی آ گیا۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی، اللہ غنی۔ معروم جو ہے ہم آہستہ آہستہ اس سفر پہ چلیں گے دوستوں کہ اللہ کی مصلحتوں، اللہ کے انبیاء کے مقام و مرتبے، اللہ کے متعین کردہ اہل اللہ کی پہچان اور ان سے نسبت و قربت کے راستے پر چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو ہمارے پیچھے بہت دور تک نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بھی بوشی اگر اہل دلی، کہ اللہ کی نوازشات، اللہ کا تصرف ان کے نورانی چہروں سے نظر آتا ہے، جو اللہ جن کو پسند کرتا ہے۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی، ولی میں اللہ کا نور جھلکتا ہے۔ کیسے جھلکتا ہے بھائی؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل سچو۔ جیسے جیسے کثافت کم ہو جاتی ہے نا ویسے ویسے لطافت بڑھتی ہے دوستوں۔ کھانے کا شوق، یعنی کہ ساری زندگی بس کھانے میں گزر گئی۔ دنیا میں کائے کے لیے آئے تھے؟ بابر نے کہا تھا ایک موقع پہ، بابر یہ جو ہندوستان کا آیا تھا نا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، بابر مزے کرو۔ بابر کے ماننے والے بہت ہیں دنیا میں، سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا وہ سب بابر کے ماننے والے ہیں۔ بابر نہ نبی تھا نہ ولی تھا، اس نے کہا دنیا کو خوب مزے سے جیو کہ دوبارہ نہیں ملے گی، تو یہ محدودیت ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، یہ کس کا موقف ہے؟ یہ بابر جیسوں کا موقف ہے۔ اور ولیوں کا موقف کیا ہے؟ کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم بولنا ہے، زیادہ خدمت کرنی ہے، اپنی زبان کو بھی دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ ہاں وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ علامہ کہتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب مخالفین کا معاملہ آ جائے، جو اللہ کے باغی ہیں، جو راہ خدا پہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرے گا ولی کیا کرے گا؟ رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن نشان یہ ہے، نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بیچ باشی اگر اہل دلی۔ جو نیک دل ہوں گے وہی پہچانیں گے، جن کو پہچان ہوگی، جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، سلی ہوئی نہیں ہوں گی۔ سلی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھ پائیں گی، کھلی ہوئی آنکھیں کھول کے دیکھ لیں گی۔ آن ولی حق چو پیدا شد ز دور، اسرا پا پوش ہمچی میرخت نور، زیفقی بھی راچو استقبال کر، چون شکر گوئی کہ بس او بود، کہ بادشاہ ننگے پیر نکل کر محل سے گیا اور راستے ہی سے ان بزرگ کا استقبال کیا۔ لیکن اصل تو میں آپ کا عاشق ہوں، وہ کنیز جو ہے اس کا راستہ بنی اب صرف۔ اصل جو معاملہ آپ کے ساتھ اللہ نے متعین کیا ہے، درمیان میں دنیا کے کام ایسے ہی چلتے ہیں۔ گفت معشوقم تو بودستی نعان، میں اس سے اس کی محبت میں گرفتار تو شاید وقتی طور پہ ہوا تھا، اصل معاملہ آپ سے ملاقات کا تھا۔
اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ سے ملنا تھا، اور یہ میرا مقدر تھا کہ میں اس راستے سے گزر کر گفت معشوقم تو بود استین آن لے کر از کار خیزت در جہاں، کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں انسان کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، خدا کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، وہ چلتا اس راستے پر ہے اور منزل کچھ اور اللہ متعین کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کا نظام ہے، اور جو نظام کو سمجھ جائیں ایک مرتبہ اور راستی اور پازیٹیوٹی کو اختیار کریں تو پھر کیا ہوگا۔ جب ایسے روا روی میں یہ معاملہ ہو رہا ہے تو جانکاری کے ساتھ ہو تو وہ کیا لیول ہوگی۔ گفت معشوقم تو دستی نے آن لے کارے از کار خیزت در جہاں، ای مرا تو مصطفیٰ منچو عمر از برای خدمتت بندر کمر، کیا عمر تلوار لے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے نہیں نکلے تھے؟ دنیا کا کام ایسے ہوتے ہیں، مولانا سمجھا رہے ہیں، اور کہاں سمجھا رہے ہیں؟ اللہ غنی اللہ غنی۔ عمر تلوار لے کر نکلے کہ معاذ اللہ میں آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ چلیے کس مقصد سے خدا نے کہاں پہنچا دیا کہ نائب رسول بنا دیا۔ یہ اللہ کے کام ہیں، تم کسی راستے پر چلتے ہو اللہ تمہیں پہنچاتا کہیں اور پہنچا دیتا ہے۔ بادشاہ کے اندر بے انتہا ادب تھا ان بزرگ کے حوالے سے، اس نے کہا کہ وہ تو لڑکی خواہ مخواہ میں درمیان میں آ گئی، اصل تو آپ سے عشق اور محبت ہے مجھے، جس کے نتیجے میں نے زاری کی، گریہ کیا، محراب میں جا کے رویا۔ محروم ایک مرتبہ اور فرماتے، جگہ اور فرماتے ہیں دیگر مقام پر، روی ناشستہ نبیند روی حور، جب تک تمہارے اپنے آنسوؤں سے تمہارے چہرہ وضو نہیں کرے گا۔ کیا پیمانہ بنا کے دیا، روی ناشستہ نبیند روی حور، لا صلاۃ گفت الا بالحضور، بغیر حضوری قلب کے نماز نہیں ہے۔ اور جب تک تمہارا اپنا چہرہ تمہارے اتنی زاری اتنی گریہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی نہیں دکھاؤ گے، تم حور کو نہیں دیکھ سکو۔ حور ایک خیالی جنت کی ایک صنف کا نام ہے، مگر وہ لطافتوں میں ہے نا، کثافتوں کے ساتھ لطافتوں کا کیا کام ہے بھائی؟ نجاستوں کے ساتھ طہارت کا کیا کام ہے بھائی؟ پہلے طہارت حاصل کرو پھر اس کی تمنا کرو، خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے حوالے کر دے گا۔ فرماتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بعد وقت کے بادشاہ نے اس اللہ کے ولی کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ کوئی عام آدمی کرتا تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی، خود ایک مقام پر ہے، اور پھر وہ عاجزی دکھا رہا ہے۔ از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، خدا سے کیا مانگو؟ خدا سے ادب کی توفیق مانگو۔ اللہ غنی۔ از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، انتہا کی بات ہے۔ خدا سے کیا مانگو؟ خدا سے ادب مانگو۔ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ بے ادب محروم ماند از فضل رب، اللہ کے فضل سے کون دور ہوتا ہے؟ بے ادب اور گستاخ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، فار ایور کی یہ وہ ایک سند ہے۔ یہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب سنتے آئے بچپن سے ہی۔ جو ادب کرے گا وہ با ادب ہوگا، با نصیب ہوگا۔ جو بد نصیب ہوگا اس میں ادب نہیں ہوگا۔ بے ادب تنہا نہ خود را دوش بد، بلکہ آتش در ہما، اکیلا بے ادب محروم نہیں ہوگا، اس کے آس پاس کا سارا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اللہ غنی۔ فرماتے ہیں کہ بے ادب تنہا نہ خود را دوش بد، بلکہ آتش در ہما، بلکہ اس پر اور اس کے آس پاس کے بے ادب کی بات ہو رہی ہے۔ اگر خدا سے کیا مانگو؟ توفیق ادب مانگو،
ادب مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. اور بے ادب گستاخ ہو گئے تو اکیلے پانشمنٹ نہیں ہے، بلکہ پورا ماحول بے ادبی کی وجہ سے آسمان سے آگ برسنے والا. اللہ غنی، اللہ غنی. بے ادب تنہا نہ خود را دوش بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد. آسمان سے اللہ غنی. اب کیسے بات یہ کہ آپ نے بات کر دی، مولانا شعر سنا دیا، اب ثابت تو کریں کہ کہاں پہ ہے، یہ ثابت کریں کہ بے ادبی اور گستاخی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. تو مولانا کے پاس کوئی کمی نہیں ہے دلیل براہین کی. ہم فرما رہے ہیں معاہدہ از آسماں در می رسید، بے شراب و بے بیع گفت و شنید. بغیر گفتگو، بغیر خریداری کے آسمان سے تلی ہوئی مچھلیاں عیسیٰ ابن مریم کی قوم کے لیے، اور روٹیاں اور سارا سامان آ رہا تھا. کہاں سے؟ آسمان سے آ رہا تھا نا. سورہ مائدہ کا مضمون ہے. سورہ مائدہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرمائش کی کہ معاہدے کا انتظام کیا جائے. معاہدہ کہتے ہیں خوان کو، دسترخوان کو، یا تش کہہ لیں یا کھانے کا سامان کہہ لیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی. عالمین کا پیغام ہے دوستوں، ذہن رکھیے گا. کوئی عالم اور بھی ہے جہاں پہ گوشت بھنا جاتا ہے، روٹیاں پکائی جاتی ہیں. ہم غافل ہیں. ہاں، جب نبی اللہ نے فرمائش کی قوم کے کہنے پر، میرے خدا، معاہدہ از آسماں در می رسید، بے شراب و بیع و گفتو، بغیر گفتگو کے، بغیر آرڈر پلیس کیے ہوئے. جب پیزا کا آرڈر پلیس کرتے ہیں لوگ، آتا ہے پیزا گھر پہ لے کے، وہ تو پلیس کرتے ہو تو بغیر کسی اس کے نبی اللہ نے فرمائش کی اور اللہ نے پورا خوان بھیج دیا. شرط یہ رکھی کہ بھائی پورا کھا لینا ہے، اور جو بچ جائے وہ غریبوں کو بانٹ دینا. کیا شرط تھی؟ آسمان سے سب کچھ آ رہا تھا. کس کی قوم پر؟ عیسیٰ علیہ السلام قوم پر. اور شرط یہ رکھی اللہ کی طرف سے، جو آئے وہ کھا لینا، جو بچ جائے وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. قوم نے کیا کیا؟ قوم نے چھپا چھپا کے رکھنا شروع کر دیا، کنجوسی شروع کر دی، مکاری چالاکی. ہاں، مکاری چالاکی شروع کر دی کہ جو مال آتا تھا کھا کے بچا کے رکھنے لگے. درمیان قوم موسیٰ چند کس، بے ادب گفتند گو سیر و عدس. اسی طرح موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم پر بھی من و سلوہ اللہ نے نازل کیا. کچھ لالچی اور بے ادبوں نے کہا کہ ہمیں تو لہسن اور کھیرا، ککڑی اور دالیں چاہیے. یہ بے ادبی قرار پائی لگ جائے. اللہ تمہیں بغیر محنت کتنا کچھ دے رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بٹیر نما پرندے ہوتے تھے، سلوا. اور من ایک طرح کی گوند ہوتی تھی، آسمان سے شبنم گرتی. آج کل شبنم گرتی ہے. شام کے کچھ علاقے میں نے پڑھا، جارڈن اور شام کے کچھ علاقے میں آج بھی من گرتا ہے. من سے مراد وہ ایک ایسی گوند ہوتی ہے جو آسمان سے شبنم کی طرح گرتی ہے، درختوں پر اور دیواروں پر جم جاتی ہے، لوگ لے کے کھاتے ہیں. بہت طاقتور بھی ہوتی ہے اور بہت صحت افزا بھی ہوتی ہے. من کہلاتی ہے. اس علاقے میں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا آج بھی اس کی کچھ لہریں موجود ہیں. اور سلوا کیا ہے؟ سلوا چھوٹی چھوٹی بٹیریاں آتی تھیں، وہ جھنڈ کی جھنڈ آ جاتی تھی. کچھ نہیں کرو، پکڑ کے بھون کے کھا لو. موسیٰ کلیم اللہ کی قوم پر اللہ نے من و سلوا نازل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے معاہدہ جاری کیا. مگر کیا ہوا؟ جب کچھ بے ادب اور گستاخوں نے اکیلے نہیں پھنسا، پھر وہ پوری قوم پھنس گئی. اللہ غنی. میں نے کہا نا، پہلے کہا نا کہ وہ اکیلا نہیں پڑتا. بے ادب تنہا نہ خود رو دوست بدھ، کہ بے ادب اکیلا مشکل میں نہیں پھنستا، بلکہ وہ پورا ماحول. اور یہاں مثال درمیان قوم موسیٰ چند کس، بے ادب گفتند کھو سیر و عدد. کہ یار ہمیں تو یار یہ کھانے کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، کوئی تبدیلی چاہیے، کوئی لہسن پیاز. عرفہ کو چھوڑ کے ادنا کی خواہش، عرفہ کو چھوڑ کر، اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کی خواہش. منقطع شد خوان و نان از آسمان، آسمان سے نان اور خوان منقطع ہو گیا.
بات کہاں سے کہاں لے گئے مولانا دیکھیں. منقطع شد خانان از آسمان، مادرج زیر بیل و داستان. باز عیسی جو شفاعت کرد حق، خان فستارد و غنیمت بر طبق. قوم عیسی اور قوم موسیٰ کا معاہدہ از آسمان شد آئیدے، چونکہ گفت انزل الینا معاہدہ. باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایا ذلہا برداشتن. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، بے ادبی و گستاخی کی، تو منقطع ہو گیا خوان. اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچا کے رکھنا، غریبوں کو دینا چھوڑ دیا، اللہ کی عطا کو اپنے لیے مخصوص کر لیا. بڑی مشکل بات ہے یہ. اللہ کی عطا سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، علم بھی اللہ کی عطا ہے، وجاہت بھی اللہ کی عطا ہے، صلاحیت بھی اللہ کی عطا ہے، سب اللہ کی عطا ہے. کتنا دے رہے ہو؟ کتنا دے رہے ہو؟ کیا ابو ذر کے مسلک پر ہو یا تمہارا اپنا مسلک ہے کہ سارا یجمعون؟ مولانا کہتے ہیں مال جمع کرتے ہیں اور خبروں میں چلے جاتے ہیں، بعد میں بچے خوش ہوتے ہیں، مزے کرتے ہیں، یار اب جان تو چھوٹی ان سے ہماری یار، ہے نا، یہ تو بڑے صاحب تو دیتے نہیں تھے، اب جائیں جلدی سے تو ہمیں کچھ ملے. یہ روش عام کی ہے، آج کی بھی روش یہی ہے. ہاں اکثر اس میں سننے میں آتی ہے بات، بڑی مکروہ لگتی ہے سننے میں کہ بھائی ہمارے بعد دیں گے ہم تو استغفر اللہ. جبکہ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وارثوں کو دے دو، ان میں جن میں صلاحیت ہوگی وہ 1 لاکھ کو 50 لاکھ بنا دے گا، اور جو پھوڑ ہوگا، بے ادب گستاخ ہوگا، وہ بھی بچوں میں ملائیشیا چکر لگا کے واپس آئے گا، سب ختم کرے بیٹھ جائے گا. اردا یافتن اردا فروختن، سستا پائے گا سستا بیچ دے گا. اور بات یہاں پہ جو گستاخی، بعد گستاخا ادب بگذاشتن، چو گدایاں ذلہا برداشتن. کرد عیسیٰ لب ایچارہ کہ این دام است و کم نگردد از زمین. کہ تم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ ہے کہ اگر وہ قومیں اس طرح سے بے ادبی اور گستاخی نہ کرتی تو آج بھی معاہدہ آ رہا ہوتا اور آج بھی من و سلوہ جاری ہوتا. ان کی گستاخیوں نے ہمیشہ کے لیے وہ راستے، اللہ کی نوازشات کے راستے خود بند کر دیے لوگوں نے. اگر اس راستے پر ہوتے، انبیاء کے راستے پر ہوتے، اہل اللہ کے راستے پر ہوتے، اللہ کے دوستوں کے راستے پر ہوتے تو یہ سفر چل رہا ہوتا. تم نے وہ راستہ خود جو ہے وہ چھوڑ دیا. زا گدارو یان نادید آز آدر رحمت بریشان شد فراد. من و سلوا زاس ما شد منقطع، بعد ازا خوا نشد کس منتفع. ابر ناید از پی من زکات. اللہ غنی. مولانا ایک طرف چلتے ہیں نا تو بے شمار آمد کی کیفیت ہوتی ہے اور نئے مضامین آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں فسق و فجور بڑھ جائے گا، جس معاشرے میں، آج کی بات ہے شاید، آج کے 7 ہے نا، جس معاشرے میں فسق و فجور بڑھ جائے گا، غیبت و جھوٹ بڑھ جائے گا، کم تولنا بڑھ جائے گا، حق سے تجاوز کرنا بڑھ جائے گا، ابر نویت از بے من اور جہاں زکوٰۃ دینے کا رواج ختم ہو جائے گا، وہاں کیا ہوگا؟ مشکل بیماریاں آ جائیں گی. خانقاہیں مسجدیں ویران اور ICU یونٹ چل رہے ہیں خوب زبردست. خانقاہیں اور مسجدیں کس حال میں ہیں اور آباد کیا ہیں؟ اسپتال آباد ہیں. کیا بچ جائیں گے؟ بچیں گے؟ کیا خان سے میتیں نہیں نکلتی ایمبولینسز کے اندر؟ نکلتی ہے نا. سارے بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، سب جس لیے جا رہے ہیں کہ مرنا نہیں ہے. جب تم یہ کرو گے ابر نویت، بادل آنا بند ہو جائیں گے. جب تم یہ کرو گے برسات کم ہو جائے گی. پہلے تو کم ہو جائے گی اور ہوگی تو آفت بن جائے گی. وہ 2 طرح سے پکڑتا ہے. ہم تمہیں دے کے بھی پکڑ سکتے ہیں، ہم تم سے لے کے بھی پکڑ سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے. تو اگر تم یہ سب کرو گے، ابر نویت از بے منع زکوٰۃ و زنا افتد با اندر، جب بے شمار ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی یہ علاج نہیں کر سکیں گے. کس بنیاد پر؟ بے ادبی اور
بے ادبی اور گستاخی کی بنیاد پر معاشرہ ایسا بنتا جائے گا. ایک گھر ہے، پھٹے جا رہے ہیں سارے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اختلافات انتہائی شدید ہیں، شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، غور نہیں کر رہے کہ مرض کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. اگر مرض کی شروعات صحیح ہو جائے تو سارے حکیم تو فیل ہو گئے تھے، جتنے بھی حکیم آئے تھے اس کا علاج کرنے کے لیے. کون کامیاب ہوا؟ جو اللہ نے متعین کیا وہ کامیاب ہوا. تم پر واجب ہے کہ تم ان کو پہچانو جن کو اللہ نے شفا جیسی نعمت سے بہرمند کیا ہے اور وہ شفا یابی بانٹ سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہرچ اوید بر تو از ظلمات غم. انتہا کی بات ہے یہ. ہرچ اوید بر تو از ظلمات غم ایز بے باکی و گستاخی است ہم. کہ تم پر جو غموں کے بادل چھائے ہیں، تنگی کے، پریشانیوں کے، بیماریوں کے، اختلافات کے، رنجشوں کے، حد سے تجاوز کرنے کے، اپنی حیثیت نہ پہچاننے کے، دوسرے کے مقام سے ناشناسی کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ ہر چویت بر تو از ظلمات غم. تم پر جو غموں کے بادل چھائے ہیں، ایز بے باکی و گستاخی استہم، یہ کسی نہ کسی بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے. شاید میں اس شعر کے ساتھ وہ پاسورڈ دے رہا ہوں. رکیں، ٹھہریں، غور کریں کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر چویت بہر تو از ظلمات غم، تم پہ غموں کے جو سیاہ بادل چھائے ہیں. نیز بے باکی و گستاخی تھام، یہ کسی نہ کسی بے باکی و گستاخی. تم دیکھو وہ جو مؤدب ہیں، با ادب ہیں، عاجز ہیں، ایثار کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کو دیکھو کہاں ہے. اور تم جن مشکلات میں، بیماریوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، رنجشوں میں، اختلافات میں پھنسے ہو، تو اس کی وجہ مولانا تشخیص کر کے دے رہے ہیں. وہاں تشکیل کے دے رہے ہیں ہر چویت بہر تو از ظلمات غم ایز بے باکی و گستاخی تھام. ہر کی بے باکی کند دار راہ دوست، جو اللہ کے راستے میں بے باکی و چلاکی کرے گا. اف میرے خدا، کہتے ہیں ہر کی بے باکی کند در راہ دوست، رہزن مردن چھدو نامرد اوز. پھر وہ رہزنوں کے حوالے کر دیا جائے گا. جو بے باکی کرے گا وہ وقت کے کیا، آج کا معاشرہ ڈاکوؤں کا معاشرہ نہیں ہے. آج کا معاشرہ لوگوں کے حقوق سلب کرنے کا معاشرہ نہیں ہے. آج کا معاشرہ لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا معاشرہ. ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکو تمہارا مان چھین لیتے ہیں، تمہارا اسباب چھین لیتے ہیں، تمہارے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں. تو کیا جدید دور میں نہیں ہو رہا یہ تو ہو رہا، اور کیا نہیں ہو رہا. ہم فرماتے ہیں کہ ہر کے بے باکی کند در راہ دوست، راہزن مردن شدو نامرد اوت. جب ایسا کرو گے، از ادب پر نور گشت است این فلک و از ادب معصوم پاک آمد ملک. کہ جب ادب کی وجہ سے ایک یہ رخ دکھا دیا مولانا نے، اب بعد اب کون ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں. گستاخوں کا راستہ دکھا دیا کہ کون کون گستاخی کر رہا ہے، کون کون مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور کون کن کی جانیں اٹکی ہوئی ہیں. تو یہاں بتا رہے کہ از ادب پر نور گشت ان فلک، ادب کی وجہ سے آسمان روشن ہو گیا. ادب کی وجہ سے فرشتے جو ہیں پاک تر کہلائے. کیوں؟ جب اللہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے اتنا ہی ہمیں پتہ ہے. فرماتے ہیں سبحانک لا علم لنا، ہم کچھ نہیں جان الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم. کہ فرشتوں نے انتہائی ادب سے کہا، ابلیس کی طرح شٹاک پٹاک زبان نہیں چلائی. فرشتوں نے ادب سے کہا کہ کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں تو نے سکھایا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے انتہائی عاجزی سے فرمایا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں. اور دوسرے نے کیا کہا؟ بزد گستاخی کسوف آفتاب شد عزازیل جر رد باب.
جب آسمان کے چاند اور سورج بے ادبی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرتا ہے؟ گرہن لگا دیتا ہے۔ اوف میرے خدا، کتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑی چیز کو اللہ ڈھانک دیتا ہے۔ سورج گرہن، چاند گرہن، وہاں کہتے ہیں یہ بے ادبی و گستاخی کی وجہ سے، جب وہ راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹس ہیں جو صبح کے نشست میں پوچھے جائیں، اس کو مزید کھولا جائے۔ وہاں فرماتے ہیں بزد گستاخی کسوفے، جب سورج خدا کے معین راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، بہت سائنٹیفک بات ہے آفتاب، سائنٹیفک بات ہے یہ، کہ جب خدا کے معین راستے سے سورج ہٹنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر درمیان میں کوئی سیارہ آ جاتا ہے اور سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بدھ گستاخی کسوف آفتاب شد عزازیل زجر رد باب۔ اور عزازیل کون ہے؟ ابلیس کا پہلا نام عزازیل ہے، عزازیل تھے وہ، اور کس وجہ سے باہر نکالے گئے؟ کیا بات ہے، ادب پہ چلے تو مولانا نے کیا کیا دکھا دیا ہمیں، ادب پہ چل کر مولانا نے کیا کیا دکھا دیا۔ فرماتے ہیں شد عزازیل زجر رد باب، جرت کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے، حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دیا اللہ نے اس کا۔ کس کا؟ ابلیس کا راستہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا؟ چھٹاک پٹاک باتیں کی، میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی کا بنا ہوا ہے، میں افضل ہوں۔ تم کون ہو فیصلہ کرنے والے کہ تم افضل ہو؟ تم کون ہو؟ فیصلہ تو وہ کرتا ہے جس نے بنایا ہے، کہ آگ سے بنایا ہے تو کیا مصلحت ہے، مٹی سے بنایا ہے تو کیا مصلحت ہے۔ کہنا تو وہ بات کہ مٹی پہ قدموں کے نشان چھپتے ہیں، آگ پر نہیں چھپتے۔ وہاں فرماتے ہیں یہ مٹی ہی کا وجود ہے جس پہ شاہ کے قدموں کے نشان چھپے ہیں۔ تم اپنے آپ کو تو پہچانو کہ تم کون ہو۔ تمہارے وجود پر شاہ کا امر جو ہے اس کا چھاپ ہے، اور وہ امر ربی سب سے فوق ہے، سب سے فضیلت میں زیادہ ہے اور سب سے فروتر ہے۔ بدھ گستاخی کسوف آفتاب شد عزازیل زجرت رد باب، ہر کے گستاخی کند اندر طریق، جو راستے میں گستاخی کریں گے، ہر کے گستاخی کند اندر طریق، گرد اندر وادی حیرت غریق، وہ حیرت کی وادی میں غرق ہو جائیں گے۔ جو گستاخی کریں گے، راہ سلوک میں گستاخی کریں گے، اللہ کے اصولوں کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کے نبیوں کے مقام مرتبے کو کم کریں گے، اللہ کے ولیوں سے بغض عناد رکھیں گے۔ صاف کہہ دیا اللہ نے حدیث قدسی میں کہ جو میرے دوستوں سے بغض عناد رکھتے ہیں وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہے نا؟ یہ سب سن چکے ہیں ماضی میں، ہم آج سے میں ملا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ہر کے گستاخی کند اندر طریق، ہر کے گستاخی کند اندر طریق، گرد اندر وادی حیرت، پھر ہر لمحے حیرت ہی ہوگی اس کو، ہر لمحے وہ پریشان ہی رہے گا، ہر بات اس کے لیے مختلف ہوگی، ہر فیصلہ اس کے لیے دل کی جلن کا سبب بن جائے گا، کیونکہ وہ راستے سے جو ہے وہ بھٹکا ہوا ہوگا، وہ گستاخ ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ ان کے لیے معروم فرماتے ہیں ہر کے اویاد بہر تو ظلمات غام، این بے باکی و گستاخی۔ دوستوں، اہل مجلس، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، رکیں، ٹھہریں، غور کریں کہ خدا نہ خواستہ ہم اس زمرے میں تو نہیں آ رہے، راستے بند ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں، جو سوچ کے چل رہے ہیں وہ اس کے مخالف ہو رہا ہے، تو غور کریں کہاں پر گڑبڑ ہے، اور جہاں گڑبڑ ہے اس کو صحیح کریں، اور کسی ایسے سایہ دار درخت کو تلاش کریں جس کے سائے میں بیٹھیں تو ٹھنڈک بھی ملے گی، خوشبو بھی ملے گی، پھل بھی ملے گا، اور اپنی انانیت کی بنیاد پر سفر کریں گے فار ایور، کیونکہ یہاں فرماتے ہیں چز عزازیل زجرت رد باب، عزازیل ابلیس نے، عزازیل نے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے۔ وہ زاہد کون سا؟ وہ زاہد 6 لاکھ سال کا زاہد ہے ابلیس، 6 لاکھ سال زمین کے چپے پر اسے سجدہ کیا ہے، میں اس کے سجدے اس کے کام نہیں آئے،
جیسے امتحان آیا اس امتحان میں وہ ناکام ہو گیا، آدم کی فضیلت کو نہ پہچان سکا، آدم کی ظاہری مٹی کو دیکھا، آدم کے وجود میں جو امر ربی کا راز چھپا ہوا ہے وہ نہ دیکھ سکا۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ خدا ان کی نظروں پر پردے ڈال دیتا ہے جو حق خدا دکھانا نہیں چاہتا ہے۔ جن کو خدا حق دکھانا نہیں چاہتا ان کے پردے ڈال دیتا ہے۔ 6 لاکھ سال کی عبادت بھی کام نہ آئی اور ابلیس فار ایور کے لیے راندہ درگاہ بن گیا۔ تو پیغام آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نشست آج تو خیر مکمل نہیں ہو پائے گی، اگلی بار میں مزید شرح و بس کے ساتھ اس کو ہم لے کر چلیں گے کہ بادشاہ کا اور پھر کنیز کا معاملہ کیا ہوا اور خدا کی مصلحتیں کیا ہوتی ہیں، خدا کس طرح فیصلے کرتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں ہم حادث ہیں۔ حادث کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جو اللہ کی تخلیقات ہیں وہ حادث ہیں اور اللہ قدیم ہے۔ ایک ذات ہے جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جتنا بھی کوئی یہ پھیلاوا ہے یہ سب بعد کی بات ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور تخلیق میں، نقش میں، تصویر میں اور نقاش میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ جتنا فرق نقش میں اور نقاش میں ہوتا ہے اتنا ہی فرق مخلوق میں اور بنانے والے میں ہے۔ تو بنانے والے کو پہچانے، ہر کے خود بے شناخت یزداں اور شناخت، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنے اندر غور کرو، خون کی لائن الگ چل رہی ہے، بلغم کی لائن الگ چل رہی ہے، پیشاب کی لائن الگ چل رہی ہے، اسٹول کی لائن الگ چل رہی ہے، ہاں چل رہی ہے نا، ساری لائن تمہارے وجود میں چل رہی ہیں بھائی۔ اپنے اندر غور کرو، فی انفسکم افلا تبصرون۔ اگر بصارت ہے تو اپنے اندر غور کرو، ہر کے خود بے شناخت یزداں اور شناخت، جو خود کو پہچانیں گے وہ اللہ کو پہچاننے جیسے ہو جائیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جو خود شناسی و خدا شناسی کے اس سفر میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، اور ہمارے شیخ کی خواہش کے مطابق اس خانقاہ اور اس خانقاہ میں دروس کا سلسلہ، یہ بزرگان عظام کی توجہ ہے، یہ آپ لوگوں کی خدمت ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں، میں اگر سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ پیغام پہلے سنا ہے، تو آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، ہمیں فروعی گفتگو کے علاوہ ہم نے سنا ہی کوئی نہیں۔ ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں میں جب مروں گا تو 4 بیوہ چھوڑ کے مروں گا۔ ایک مفتی صاحب ہیں، نام لینا نہیں چاہتا میں، سب جانتے ہیں کون ہے وہ، کہ وہ ان کو بس یہی سبق یاد رہ گیا ہے کہ جب مروں گا تو 4 چھوڑ کر مروں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تم خدا کے نظام میں دخل در معقولات کرو گے، خدا تمہاری وہاں سے گرفت کرے گا جہاں تمہیں تمہارا ذہن نہیں جائے گا۔ تو مقام شکر ہے کہ ہم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کے سپاہی ہیں۔ دوستوں، وہ فرماتے ہیں اگر تمہاری اکیلے کی گردن جہنم کے خطابوں سے چھٹ جائے تو یہ کمال نہیں ہوگا۔ کمال تو جب ہوگا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو وہ بھی اس کی گردن بھی چھوٹ جائے اور بھی تمہارے ساتھ وہ جنت کے راستے پر چلے۔ تو ہونا تو پھر یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی گردنوں کی فکر تو ہو، ساتھ ساتھ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی گردن بھی جہنم کے خطابوں سے چھٹ جائے، اور ہم تمام ایک ساتھ نہ صرف یہاں بلکہ اگلے منزلوں پر بھی ہمراہ ہوں، ہم راز ہوں، اور ہم اس سفر کو اس طرح سے طے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے، اس خانقاہ کی حفاظت کرے اور یہاں مانگی ہوئی دعاؤں کا مستجاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔